کیا امریکہ دنیا کو اپنی مرضی کی تعلیم دینے کا خواہش مند ہے؟ کیا ہارورڈ یونیورسٹی صدر ٹرمپ کا مقابلہ کر پائے گی؟ کیا صدر ٹرمپ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ کے علمی تشخص کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیا ہارورڈ میں زیر تعلیم بیلجیم کی شہزادی کو بھی امریکہ سے نکال باہر کیا جائے گا؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی اقوام ترقی کر پائی ہیں جنہوں نے علوم و فنون کے حصول کے لیے صدیوں طویل جدوجہد کی ہے۔ آج اگر مغرب انتہائی عروج پر دکھائی دیتا ہے اور مشرق اس کی کامل پیروی کرنے پر مجبور ہے، تو اس امر کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اقوام مغرب نے حصول علم کے اعلیٰ ترین مقصد کی خاطر اپنی پوری زندگیاں کھپا ڈالیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب مغرب رہنمائی کے لیے مشرق کی جانب دیکھا کرتا تھا، لیکن یہ وہ سنہری دور تھا جب بغداد کی لائبریریاں نایاب کتابوں سے بھری ہوئی تھیں اور مروجہ علوم کے ماہرین بلاد شرقیہ میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ پھر وقت کا پہیہ کچھ ایسا چلا کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا، اور اب دور جدید میں اقوام مشرق کو ترقی کرنے کے لیے سوائے اس کے کوئی دوسری راہ دستیاب نہیں کہ وہ مغربی اقوام کی یونیورسٹیز میں داخلے لیں اور ان کے استادان فن سے رموز علم و ہنر میں اس قدر کافی دسترس حاصل کر لیں کہ پھر وہ اپنی اقوام کی خاطر تعلیم و تربیت کا مناسب اہتمام کر سکیں۔ چونکہ علم کا تعلق شرق و غرب سے نہیں بلکہ پروردگار عالم سے ہے، جو کہ کل علم کا عالم ہے اور انسانی علم اس کی خصوصی عطا سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لحاظ سے علوم و فنون کو نسل انسانی کا مشترکہ اثاثہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اس طرح طلباء علم کو ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر نسل میں، ہر رنگ میں ایک فضیلت و فوقیت ملتی آئی ہے، اور حصول علم کی راہ میں ہمیشہ ان کی معاونت اور رہنمائی کی جاتی رہی ہے، اور طالبان علم کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن شاید تاریخ عالم میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کسی ترقی یافتہ قوم کا طاقتور رہنما دیگر اقوام کے ذہین و فہیم افراد کو اپنے تعلیمی اداروں کا رخ کرنے سے نہ صرف روک رہا ہے، بلکہ جو لوگ پہلے سے اس کے ہاں زیر تعلیم تھے انہیں بھی اس کے تعلیمی اداروں سے خارج کر کے ان کے ممالک میں واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس بات میں ذرا سے بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ امریکہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی لائبریریاں، علوم و فنون کے سب سے بڑے استاد اور سب سے اہم تعلیمی ادارے اسی ملک میں موجود ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کا سب سے قدیم اور معتبر تعلیمی ادارہ ہے، جو سن 1636 عیسوی میں کیمبرج میساچوسیٹس میں قائم ہوا۔ اس یونیورسٹی کا نام ایک پادری جان ہارورڈ کے نام پر رکھا گیا، جنہوں نے اس ادارے کے قیام کے لیے نہ صرف اپنی تمام کتابیں عطیہ کر دی تھیں بلکہ مالی امداد بھی فراہم کی تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے اب تک دنیا کو 75 نوبل انعام یافتگان دیے ہیں، اور اس کے نامور طلباء میں کچھ امریکی صدور بھی شامل ہیں۔ ستمبر 2021 کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں اس وقت 24,555 طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات ہارورڈ بزنس اسکول، ہارورڈ میڈیکل اسکول، ہارورڈ لا اسکول اور اس کے ساتھ منسلک دیگر تحقیقی اور تعلیمی اداروں کو ملا کر دیکھا جائے تو ہارورڈ میں اساتذہ اور عملے کی تعداد 19,178 تھی۔ ناظرین، تعلیمی سال 2024-2025 کے دوران ہارورڈ یونیورسٹی میں 6,800 غیر ملکی طلباء داخل ہوئے، جو طلباء کی کل تعداد کا 27% بنتے ہیں۔ سب سے زیادہ غیر ملکی طلباء چین، کینیڈا، انڈیا، جنوبی کوریا، برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا، سنگاپور اور جاپان سے تعلق رکھتے ہیں۔ چین کے طلباء کی تعداد گزشتہ کئی برسوں کے دوران سب سے زیادہ رہی ہے، اور میسر اعداد و شمار کے مطابق سن 2022 کے دوران ہارورڈ یونیورسٹی میں سب سے بڑا گروپ چینی طلباء کا تھا، جن کی تعداد 1016 تھی۔ اب ہوا یوں ہے
کہ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کو غیر ملکی طلباء کو داخلہ دینے سے ہی روک دیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوم نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اینڈ ایکسچینج وزٹر پروگرام کی منظوری ختم کر دی ہے، جس کے باعث یونیورسٹی غیر ملکی طلباء کو داخلہ نہیں دے سکتی اور موجودہ غیر ملکی طلباء کو کسی اور ادارے میں منتقل ہونا ہوگا، ورنہ ان کا قانونی درجہ ختم ہو جائے گا۔ بظاہر یہ اقدام یونیورسٹی پر یہود دشمنی، تشدد اور چینی کمیونسٹ پارٹی سے روابط کے الزامات کے تحت کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایجوکیشن پالیسی غیر ملکی طلباء کے داخلے پر سخت پابندیوں پر مبنی ہے۔ ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ ان غیر ملکی طلباء کو داخلہ دینا اور ان سے فیس لینا جامعات کا حق نہیں بلکہ رعایت ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں، جن میں اربوں ڈالرز کی امداد روکنا اور داخلے کے عمل میں حکومتی نگرانی کا مطالبہ شامل ہے۔ ان کا الزام ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی انتہا پسندی، یہود دشمنی اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ روابط کو فروغ دے رہی ہے۔ امریکہ کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ تعلیمی پابندیاں دیگر امریکی جامعات تک بھی پھیل سکتی ہیں، جس سے غیر ملکی طلباء و طالبات کی تعلیم پر گہرا اثر پڑے گا۔ تمام غیر ملکی طلباء کو اپنے اپنے وطن واپس چلے جانے کا ٹرمپی حکم نامہ تو جاری ہو چکا ہے، لیکن فی الوقت امریکی عدالتوں کی اس معاملے میں مداخلت کے باعث صدارتی فیصلے پر عمل درآمد کچھ رکاوٹ کا شکار ہے۔ ہارورڈ سے نکالے گئے طلباء و طالبات میں 800 سے زائد بھارتی طلباء بھی شامل ہیں۔ یورپی یونین کے ممالک اور ہانگ کانگ نے ان تمام طلباء کو اپنی اپنی یونیورسٹیز میں داخلے دینے کی پیشکش کر دی ہے۔ امریکہ کی مشہور ہارورڈ یونیورسٹی نے بہرحال واضح کیا ہے کہ صدر ٹرمپ ادارے کو فنڈنگ دیں یا نہ دیں، وہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر ایلن گاربر نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے ایک خط میں لکھا ہے کہ کسی بھی حکومت کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو، یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ نجی یونیورسٹیز کیا پڑھا سکتی ہیں اور کیا نہیں۔ دراصل وائٹ ہاؤس کی جانب سے ہارورڈ یونیورسٹی کو مطالبات کی ایک فہرست بھیجی گئی تھی، جس کے بارے میں وائٹ ہاؤس انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان مطالبات پر عمل درآمد کا مقصد یونیورسٹی میں یہود مخالف رجحانات کی روک تھام ہے۔ ان مطالبات میں یونیورسٹی کے انتظامی امور میں تبدیلی، نوکری پر رکھنے اور داخلے کے طریقہ میں تبدیلی بھی شامل تھی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھیجے گئے خط میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایسے طلباء کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے جو گزشتہ 2 برس کے دوران کیمپس پر ہونے والے مظاہروں کے دوران ضوابط کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تاہم ہارورڈ انتظامیہ کی جانب سے ان مطالبات کو مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ان تبدیلیوں کے ذریعے وائٹ ہاؤس یونیورسٹی کو کنٹرول کرنے کا خواہش مند ہے اور ایسی ناروا خواہشات ہرگز پوری نہیں کی جا سکتی۔ اس اعلان کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کو وفاقی فنڈ سے دی جانے والی 2 ارب ڈالرز کی رقم کی فراہمی منجمد کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہارورڈ کو دی گئی ٹیکس کی چھوٹ واپس لی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ نے یونیورسٹی سے اس رد عمل پر معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ تاہم ہارورڈ یونیورسٹی کے بہت سے موجودہ اور سابق طلباء نے یونیورسٹی کے اپنے موقف پر قائم رہنے کے فیصلے کی تعریف کی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما بذات خود ہارورڈ سے فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہارورڈ دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے ایک مثال ہے، لیکن ہارورڈ کے اس رد عمل کو امریکہ کی وفاقی حکومت اور اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے درمیان کشمکش کا ابھی صرف ایک نقطۂ آغاز سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ہارورڈ صدر ٹرمپ کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنے والی واحد یونیورسٹی نہیں، بلکہ ملک میں یہود مخالف عناصر کے بارے میں بنائی گئی ٹاسک فورس نے جائزے کے لیے 60 جامعات کا انتخاب کیا ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے مطالبات پر ہارورڈ کا رد عمل گزشتہ سال فلسطین حامی مظاہروں کا مرکز رہنے والی نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کے نقطۂ نظر کے کسی حد تک برعکس رہا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے $400 ملین کی فنڈنگ روکے جانے کی دھمکی کے بعد یہود مخالف مظاہروں اور مشرق وسطیٰ سے متعلق شعبے کے حوالے سے
اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ وہ ہاورڈ نے بھی صدر ٹرمپ کے اینٹی سیمائٹزم ٹاسک فورس کے ساتھ تعاون پر اتفاق کیا اور ایسا ایک پروگرام بھی بند کر دیا جس پر اسرائیل مخالف ہونے کے الزامات تھے۔ تاہم ہاورڈ وائٹ ہاؤس کی جانب سے پیش کردہ تمام مطالبات کو منعن تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ہاورڈ کے طلباء کی اکثریت یونیورسٹی انتظامیہ کے حق میں ہے اور طلباء نے کہا ہے کہ ہاورڈ کے ڈٹ کر کھڑے رہنے کا فیصلہ آنا ہی چاہیے تھا۔ ہاورڈ کے طلباء کولمبیا یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اس بات پر شدید تنقید کا ہدف بنا رہے ہیں کہ آخر انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ غیر اخلاقی معاہدہ کیوں کیا۔ ہاورڈ کے طلباء کا کہنا ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی کا صدر ٹرمپ کے ساتھ معاہدہ ہو جانے سے ہاورڈ کی انتظامیہ کا موقف بھی کمزور پڑ گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ ہاورڈ یونیورسٹی کا مرکزی ذریعہ آمدن 53 ارب 20 کروڑ ڈالر کا وہ انڈومنٹ فنڈ ہے جو کئی چھوٹے ممالک کی جی ڈی پی یا جسے ہم مجموعی قومی پیداوار کہتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ رقم 17ویں صدی عیسوی سے اب تک یونیورسٹی کو ملنے والے چندے اور عطیات پر مشتمل ہے اور اس سے کی گئی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم اخراجات کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاورڈ سالانہ فیسوں اور حکومتی گرانٹ سے بھی بڑی بڑی رقوم حاصل کرتی ہے جن کی خطیر مقدار امور تحقیق پر صرف ہوتی ہے اور وفاقی فنڈنگ کے بغیر اس عمل کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ مارچ میں ٹرمپ انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ نہ صرف ہاورڈ کو دی جانے والی 256 ملین ڈالر کی مالی مدد پر نظر ثانی کر رہی ہے بلکہ آنے والے برسوں کے دوران 8 ارب 70 کروڑ ڈالر کی امداد کے وعدوں پر بھی اثر نو غور کر رہی ہے۔ اپنے انڈومنٹ فنڈ کی بدولت ہاورڈ یونیورسٹی اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے قابل تو ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کو شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی کونسل آن ایجوکیشن کے ترجمان سٹیون بلوم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ زیادہ تر پالیسی ساز انڈاؤمنٹ کو بینک اکاؤنٹ یا ایک ڈیبٹ کارڈ کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں سے آپ رقم نکال سکتے ہیں اور کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہاورڈ کا یہ فنڈ حیران کن حد تک زیادہ ہے، لیکن اس فنڈ کی 70% رقم مخصوص منصوبوں کے لیے مختص کی گئی ہے جو صرف اسی مد میں خرچ کی جا سکتی ہے جسے چندہ دینے والوں کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں یونیورسٹی کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں غور طلب ہے کہ اگر ہاورڈ کو میسر وسائل بے انتہا ہیں تو اس یونیورسٹی کے اخراجات بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ سن 2024 میں ادارے کا آپریٹنگ بجٹ 6 ارب 40 کروڑ ڈالر تھا۔ اس میں سے تقریباً 1/3 رقم انڈومنٹ کے ذریعے فراہم کی گئی تھی، جبکہ 16% رقم وفاقی حکومت کی جانب سے ملی جو بائیو میڈیکل تحقیق جیسے معاملات میں مدد کے لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ پورے ملک کے لیے بہتری کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور انڈاؤمنٹ فنانس کے لیے سنہری اصول یہ ہے کہ یونیورسٹیاں اس فنڈ میں سے ہر سال 5% سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتی۔ اس طرح 2 ارب ڈالر کے نقصان کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادارے کو اپنی انڈاؤمنٹ میں 40 ارب ڈالر کے اضافے کی ضرورت ہوگی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ 40 ارب ڈالر آپ کو کہیں پڑے ہوئے تو مل نہیں سکتے، اور یہ تکلیف اس وقت بڑھے گی جب ٹرمپ ہاورڈ کے خلاف اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنائیں گے اور ہاورڈ کا ٹیکس استثناء ختم کر دیں گے۔ دراصل استثناء کے ذریعے ہاورڈ کو اپنی سرمایہ کاری اور جائیدادوں پر ٹیکس ادا کرنے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ہاورڈ کے پورے گریٹر بوسٹن میں کیمپسز ہیں اور بلومبرگ کی جانب سے لگائے گئے ایک تخمینے کے مطابق سن 2023 میں ہاورڈ نے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 158 ملین ڈالر کی بچت کی تھی۔ اس پیچیدہ صورتحال نے کچھ طلباء کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ مقابلہ آخر کب تک جاری رہ سکتا ہے۔ ہاورڈ کی اسٹوڈنٹ کونسل کے رکن میتھیو ٹوبن نے کہا ہے کہ اگر حکومت ہاورڈ کو نشانہ بنانا چاہتی ہے تو اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کی کٹوتی کے بعد بھی ٹرمپ کی ہاورڈ مخالف کارروائیوں کا سلسلہ رک جانے کی انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر بدنیتی سے کیا گیا حملہ ہے۔ فنڈنگ میں کٹوتی کا تعلق ٹرمپ کے ایک ایسے ادارے پر حملہ کرنے کے ساتھ ہے
जिसे वो लिबरल समझते हैं, और वो इस पर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं कि लोग वहाँ क्या पढ़ाते हैं और तलबा कैसे सीखते और कैसे सोचते हैं। नाजरीन, ये बात भी यहाँ जहन नशीन करने के काबिल है कि हार्वर्ड अमेरिका की 7वीं ऐसी यूनिवर्सिटी है ट्रंप इंतज़ामिया ने जिसकी या तो इमदाद मुंजमद की है या इमदाद मुंजमद करने की धमकी देकर निशाना बनाया है। न्यूयॉर्क में वाक़या कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतज़ामिया के कई मुतालबात से उस वक्त इत्तफ़ाक़ किया था जब वाइट हाउस ने ऐलान किया कि वो यूनिवर्सिटी को दिए जाने वाले वफाकी फंड्स में से $400 मिलियन की कमी कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप इंतज़ामिया ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के $1 अरब से ज़्यादा, जबकि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के लिए तकरीबन $790 मिलियन के वफाकी फंड्स मुंजमद किए थे। वाइट हाउस के मुताबिक हुकूमत इन यूनिवर्सिटियों में शहरी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जी की तहकीकात कर रही है। बहरहाल दोनों यूनिवर्सिटियों की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्हें इमदाद मुंजमद होने का कोई सरकारी इंतबाह नहीं मिला है। एक बयान में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने कहा है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा माहौल बनाने के लिए तनदही के साथ काम कर रही है जहां तमाम अफराद और उनके नुक्ता नज़र का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और उनका एहतराम भी किया जाए। अमरीकी महकमा तालीम ने वाज़ेह किया है कि उसका दफ्तर बराए शहरी हुकूक़ 45 यूनिवर्सिटियों के बारे में तहकीकात कर रहा है जिनके बारे में शिकायत मौसूल हुई हैं कि वहाँ ऐसे प्रोग्राम मौजूद हैं जहाँ नस्ल की बुनियाद पर अहलियत का तयन किया जाता है। नाज़रीन, शोबा तालीम में सदर ट्रंप के स्वीपिंग फैसलों के नतीजे में अजीब व गरीब किस्म के नताइज भी मुरतब हो रहे हैं। अमेरिका में ज़ेर तालीम बेल्जियम की शहज़ादी एलिज़ाबेथ का तालीमी सिलसिला मुनक़ते होने का ख़तरा भी पैदा हो गया है। वो इस तरह के बेल्जियम की मुस्तक़बिल की मलिका 23 साला शहज़ादी एलिज़ाबेथ ने हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना पहला साल मुकम्मल किया है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पढ़ने वाले गैर मुल्की तलबा पर आयद पाबंदी की वजह से मुस्तक़बिल की मलिका हुज़ूर का तालीमी मुस्तक़बिल भी ख़तरे में पड़ गया है। चूँकि सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी इंतज़ामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर पाबंदी लगा दी है कि वो अब गैर मुल्की तलबा को अपने यहाँ दाखिले नहीं दे सकती, तो ट्रंप इंतज़ामिया के इस इंतहाई नामाकूल हुक्म की वजह से पहले से मौजूद गैर मुल्की तलबा का तालीमी मुस्तक़बिल भी ख़तरे में पड़ चुका है, जिनमें बेल्जियम की शहज़ादी एलिज़ाबेथ भी शामिल हैं। रॉयटर्स ने बताया है कि इंतज़ामिया के हुक्म की वजह से मौजूदा गैर मुल्की तलबा या तो दूसरे स्कूलों में मुंतकिल होने या अमेरिका में अपनी कानूनी हैसियत खोने पर मजबूर होंगे। ताहम फिल वक्त अदालत ने इस हुक्म को आर्जी तौर पर रोक रखा है। बेल्जियम के शाही महल के तर्जुमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि शहज़ादी एलिज़ाबेथ ने अभी अपना पहला तालीमी साल मुकम्मल किया है और ट्रंप इंतज़ामिया के फ़ैसले के असरात आने वाले दिनों या हफ्तों में ही वाज़े होंगे और हम फ़िलहाल सूरत हाल की तहकीकात कर रहे हैं। शहज़ादी एलिज़ाबेथ हार्वर्ड में पब्लिक पॉलिसी को स्टडी कर रही हैं। ये एक 2 साला मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक तलबा के नुक्ता नज़र को पब्लिक सर्विस में वसी करता है और उनके लिए कामयाब करियर की सलाहियतों में भी इजाफ़ा करता है। शहज़ादी एलिज़ाबेथ बादशाह फ़िलिप और मलका मैथिल्डा के यहाँ पैदा होने वाले 4 बच्चों में सबसे बड़ी हैं, इसीलिए वो बेल्जियम के तख्त की वारिस हैं। हार्वर्ड में जाने से कबल उन्होंने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तारीख़ और सियासत में डिग्री हासिल की थी। ख्याल रहे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जुमेरात को अपने बयान में ट्रंप इंतज़ामिया के इस इक़दाम को गैर कानूनी और इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। जी नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के माबैन तनाज़ा हल हो जाएगा? क्या दुनिया भर के तलबा और तालिबात अब अमेरिका के बजाय किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हुए पाए जाएंगे? क्या अमेरिका जैसे सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यूनिवर्सिटीज़ तालीमी अमल में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं है और एक मखसूस सरकारी डिक्टेशन फॉलो करने पर उन्हें भी मजबूर किया जाता है? और क्या ये सब ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में नहीं आता? ज़रा सोचिए और इन सवालों के जवाब तलाश कीजिए और हमें भी लिख भेजिए। इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।